دیکھ رہے ہیں یہ روضہ جناب میثم تمار ہے. یہ بھی میرے مولا کے مایا ناز صحابیوں میں سے ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کوفے میں کھجوروں کی دکان ہوا کرتی تھی اور میرا مولا اکثر و بیشتر میثم کی دکان پر آ کر بیٹھتے تھے اور میثم سے گفتگو فرماتے تھے. ایک مرتبہ میثم کے ہاتھ کو تھاما اور کوفہ شہر کے باہر لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا میثم، اس کوفے کے ایک محلے میں لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا کہ میثم یہ درخت دیکھ لو اور اس درخت کو سمجھ لو اور پہچان لو. میثم تمہیں اسی درخت پر پھانسی دی جائے گی، اسی درخت پر اسی دار پر تمہیں کھینچا جائے گا. میثم نے صرف ایک سوال پوچھا، مولا آپ کی محبت میں یہ ہوگا؟ ہاں میثم، ہماری محبت میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی اور میثم یاد رکھنا تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی. چنانچہ ابن زیاد کے زمانے میں اسی مقام پر اس درخت پر جب میثم کو پھانسی دینے لے کے گئے تو ابن زیاد نے قول علی کو جھٹلانے کے خاطر معاذ اللہ نعوذ باللہ قول علی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میثم کے ہاتھ پیر کاٹ دو اور ان کو وہاں پر دار پر لٹکا دو. جب میثم کو اس درخت پر لٹکا دیا گیا تو میثم نے آواز دی، اے محلے والو، اے کوفے والو، اے لوگو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. مجمع جمع ہو گیا. میثم اس دار پہ لٹکے ہوئے مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، علی کے فضائل سنا رہے ہیں، علی کے فضائل کی حدیثیں سنا رہے ہیں. لوگ جمع ہو رہے ہیں. کسی نے ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد غضب ہو گیا، اگر میثم اسی طرح سناتے رہے تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے. کہا جاؤ میثم کی زبان گدی سے کھینچ لو، جاؤ میثم کی زبان گدی سے کھینچ لو. جب قاتل وہاں پر پہنچا ہے اور حاکم کا حکم سنایا ہے تو میثم نے اس وقت یہ فکرہ کہا تھا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہو کہ میں نے جو فکرہ کہا تھا وہ میرے مولا کا تھا اور میرے مولا کا قول صحیح ثابت ہو کے رہا ہے. یہ کہہ کر میثم نے اپنی جان دے دی. عزیزو، جناب میثم اور جناب قمیل ابن زیاد یہ وہ دو عظیم صحابی ہیں جناب علی مرتضیٰ کے کہ اکثر میرا مولا ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو شہر کوفہ سے باہر لے جاتا اور علی اپنے علم کے خزانے کو ان کے سامنے کھولتے اور وہ فکرے جو آج ہمارے پاس علامات ظہور میں جناب علی مرتضیٰ کے ذریعے سے جناب علی مرتضیٰ کے ارشادات پہنچے ہیں، یہ انہی دونوں صحابیوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں. اسی میں وہ مشہور فکرہ ہے کہ علی مرتضیٰ ایک رات کو اپنے کسی ایک صحابی کو مسجد شہر کوفہ سے باہر لے گئے اور اسے بتلایا کہ تم یہاں پہ دفن ہو گئے اور اس کے بعد بتلایا کہ یہاں بڑی بڑی اونچی عمارتیں تعمیر ہوں گی اور اس میں رہنے والے لوگ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اپنے گھر میں کچھ شیشے رکھیں گے، اس شیشوں میں سے ساری دنیا کا نظارہ کریں گے اور ان عمارتوں کے سروں پر ایک اعلیٰ نصب ہوگا اور فکرہ حدیث کا یہی ہے یقالو اینٹینا اور اسے اینٹینا کہا جائے گا. آج سے صدیوں پہلے میرے مولا نے یہ فکرہ کہا تھا جو آج اس دنیا کے اندر ثابت ہو رہا ہے. عزیزو، انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے ہمارے پاس جناب علی مرتضیٰ کے مختلف اوقات پہنچے ہیں، اقوال پہنچے ہیں. یہ وادی السلام کا وہ قبرستان ہے جو نجف اشرف میں واقع ہے. اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگر وہ صاحب بہشت ہے، وہ صاحب مغفرت ہے تو اس کی روح کو یہاں پر منتقل کیا جاتا ہے اور تا قیام قیامت یا حکم الہی کے وقت تک اس کی روح کو یہاں رکھا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو طیب و طاہر اس دنیا سے اٹھتے ہیں اور آل محمد کی محبت میں دم دیتے ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کے جسد کو اس مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور وہ نااہل جو یہاں کے لائق نہیں تھے مگر وقت کے طور پر یہاں دفن ہو گئے، ان کی میتیں یہاں سے بطور اعجاز ہٹا دی جاتی ہیں. اور یہ وہ عظیم قبرستان ہے جس کے اندر کئی انبیاء اور کئی علماء اور کئی نامور شخصیتیں دفن ہیں جو وقتاً فوقتاً اس علاقے میں آتے رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے دو نبی جناب ہود اور جناب صالح دفن ہیں. جناب صالح کے متعلق آپ کو معلوم ہے اور جناب ہود کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جناب ہود اور جناب لوط ان دونوں کی بیویوں کے لیے یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے ہمارے اپنے محترم اور پاک بندوں کو زحمتوں میں مبتلا کیا ہے. کلام مجید میں صریحاً آیت موجود ہے. اور جناب صالح
یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ایک اونٹنی عطا کی تھی جو معجزہ قرار پائی تھی کہ اس اونٹنی کے کاٹنے والے پر اس کے پاؤں کاٹنے والے پر 3 دن میں عذاب نازل ہوا تھا. اور اسی کی مثال حسین ابن علی نے کربلا میں اس وقت دی تھی جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں کے تیر کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے مولا نے یہ فقرہ کہا تھا کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. اور اسی فقرے کو امام علی نقی نے اس وقت استعمال کیا تھا جب متوکل کے تخت کے آگے میرا مولا دوڑتا رہا تو شام کو میرے مولا نے یہی کہا تھا کہ میرا مقام بارگاہ الہی میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. یہ وہ مقامات ہیں جو وادی السلام میں ہے. یہاں امام جعفر صادق اور مقام حضرت حجت یہاں پر موجود ہے. یہاں پر زائرین جاتے ہیں اور مختلف دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتیں بارگاہ الہی کے اندر ان ذوات مقدسہ کے صدقے سے طلب کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ مقام صاحب زمان وہ ہے جہاں لوگوں نے امام زمانہ کو نماز پڑھتے ہوئے اور بارگاہ الہی کے اندر مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے. چنانچہ اسی مقام پر بیٹھ کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں پر صادق آل محمد نے بھی اکثر و بیشتر جب اس علاقے میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر تشریف فرما ہو کر مختلف دعائیں لوگوں کو تعلیم کی ہے، زیارتیں بتلائی ہے اور مختلف مقامات کی نشاندہی کی ہے جن مقامات کو آج مومنین نے محفوظ رکھا ہے اور ان مقامات کی زیارت کے لیے زائرین جاتے ہیں. یہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اور یہاں پر مانگی ہوئی حاجتیں بارگاہ الہی میں ان شخصیتوں کے توسل سے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں. یہ وہ مقامات ہیں. عزیزان گرامی، وادی السلام وہ عظیم قبرستان ہے جہاں پر دفن ہونے کی خواہش ہر انسان کا ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر یہاں پر بن جائے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ تو نہیں کہتا مگر یہ بھی ایک عکس بنایا گیا ہے. لوگ یہ مقام عابد بیمار ہے جو شہر نجف کے قریب واقع ہے. اس مقام کے لیے کوئی خاص روایتیں نہیں ملتی مگر قرین قیاس لوگوں نے یہی بتلایا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ نکلا تھا تو اسی مقام پر اس قافلے کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا یہی عابد بیمار نے چند نمازیں اور دعائیں پڑھی تھی. بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. روضہ حسین ابن علی. امام معصوم یہ کہتے ہیں، صادق آل محمد بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، پالنے والے ان خاک آلود چہروں پر رحم فرما کہ جو میری جد کے زیارت کے سلسلے میں آتے ہوئے گرد آلود ہوئے. ان قدموں پر رحم فرما کہ جو چل کر میرے جد کی زیارت کے لیے آئے. ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے میرے جد کی یاد میں آنسو بہتے ہیں. حسین کی زیارت تا وقت قیامت تک یہ زیارت کا سلسلہ جاری رہے گا. انسان آئے یا نہ آئے، روزانہ پروردگار عالم کے ہاں سے ہزارہا ملک حسین ابن علی کی زیارت کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے آتے ہیں اور اس ذریعے اقدس کا طواف کرتے ہیں جس میں جگر گوشے بطول کی قبر ہے. حسین ابن علی کے پہلو میں ایک جانب حسین کا 18 سال کا بیٹا علی اکبر دفن ہے جس کے لیے حسین نے یہ کہا تھا کہ پالنے والے اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مانند ہے. اور جب علی اکبر ذرا تیز چلنے لگے تو کہنے لگے تھے میرے لال ذرا آہستہ چلو، بوڑھا باپ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اور عزیزو، یہ وہ ذریعہ ہے جہاں پر وہ شخصیتیں دفن ہیں جن کے لیے حسین ابن علی نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. یہ حسین کے وہ جانثار اصحاب ہے جن کے لیے حسین نے وقت آخری آواز دی تھی، یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے شہ سوارو،
کیا ہوا کہ حسین تمہیں آواز دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ اور زری کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر حسین کا ششماہا حسین کے پہلو میں دفن ہے۔ علی اصغر کے تیر لگنے پر حسین نے اس خون کو بلند کیا تھا۔ انکار جب آسمان سے ہوا تھا تو زمین کی طرف پھینکنا چاہا، جب زمین نے انکار کیا تو حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ حسین ابن علی کے لیے امام معصوم نے کہا کہ میرے جد کے روضے کے قبے میں تحت قبہ حسین دعا مستجاب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے، یہ وہ سرخ پتھر ہے جو تحت قبہ حسین ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر مانگی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہے۔ اور امام معصوم ہی کا قول ہے کہ ظاہرو یاد رکھو میرے جد کو پروردگار عالم نے کچھ خصوصیات عطا کی ہے، تحت قبہ حسین زیارت مستجاب ہے۔ اسی طرح سے خاک قبر حسین میں شفا ہے اور نسل امامت حسین کی نسل میں جاری ہے۔ سلسلہ امامت نسل حسین میں ہے۔ یہ حسین کا وہ دوست جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، اور یہی اس زری کے اندر دفن ہے جو حسین کی نصرت کے لیے پہنچے تھے اور جن کو میری شہزادی نے یہ سلام کہلوایا تھا، اور اس پر حبیب ابن مظاہر نے اپنے منہ پر تماچے مارے تھے اور کہا تھا کہ ہائے یہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی زری ہے، حسین کا دوست، حسین کا رفیق، حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب۔ یہ حسین ابن علی کے روضے کے رواق میں دفن، حرم کے اندر ایک کونے میں دفن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روضہ اقدس میں وہ مقام بھی ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جسے قتل گاہ کہتے ہیں۔ یہی فاطمہ کا لال زیر خنجر تھا، یہی زہرا کے لال کو قتل کیا گیا۔ حسین ابن علی اسی مقام پر شہید کیے گئے، اور اسی مقام سے یہ روایت ہے کہ روز عاشور عصر کے وقت کسی زمانے میں یہاں سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا، اب اس مقام کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ قتل گاہ حسینی ہے، یہ قتل گاہ حسینی ہے، اور یہ زری ہے فرزند امام موسی کاظم ہے، فرزند امام موسی کاظم ہے، جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا نام جناب ابراہیم مجاب ہے۔ اور عزیزو، یہ حرم حسین ابن علی کا وہ حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر زائرین نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کی زیارت عظیم ثواب کا حامل ہے۔ قیامت کے دن زائرین حسین کو دیکھ کر وہ افراد جنہوں نے زیارت حسین نہیں کی بارگاہ الہی کے اندر شرمندگی کا اظہار کریں گے۔ اور یہ حسین ابن علی کی زیارت عظیم شے ہے کہ ہر شب جمعہ میرے زمانے کا امام اپنے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین ابن علی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عزیزو، ایک بات کہتا چلوں کہ جتنا کچھ حسین ابن علی پہ لکھا گیا، کہا گیا، بولا گیا، اور جو کچھ اشعار، نوحے، مرثیے، مقالے حسین ابن علی کے لیے لکھے گئے، تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں لکھے گئے۔ حسین انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ حسین جس نے کربلا میں اپنی جان دے کر، اپنا بھرا گھر لٹا کر اسلام کو وہ حیات بخش دی کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اسلام زندہ ہو گیا، بس کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ عزیزو، یہ حسین ابن علی کا رائے اور پروردگار